الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء مرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی نشست میں ہم ایک بہت ہی اہم قرارداد کا ذکر کریں گے جو قرارداد مقاصد کے نام سے مشہور ہے۔ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان عالم وجود میں آ گیا تو جب اسمبلی ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور پاکستان کی اسمبلی کو جب اختیارات منتقل ہونے لگے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم سے کہا کہ اب آپ پاکستان میں رہنے والے غیر مسلموں کا خیال رکھیے گا، اور اس کے سامنے اس نے مثال دی کہ میرا خیال ہے کہ آپ اکبر اعظم کی مثال کو سامنے رکھیں گے۔ تو قائد اعظم نے انہیں بڑا شاندار جواب دیا کہ میرے سامنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے، ان سے بڑھ کر غیر مسلموں کا خیال رکھنے والا اور کون ہوگا۔ اسمبلی بن گئی، اسمبلی کے اجلاس ہوتے رہے۔ اب پاکستان کس طرح چلے گا، کس طرح چلایا جائے گا، یہ ایک بڑا اہم مرحلہ تھا۔ حالانکہ پاکستان بناتے وقت پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے بلند ہوتے رہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ابتدائی اسمبلی نے اس کام کا حق ادا کیا، اور قرارداد مقاصد یعنی آگے اس ملک کا مقصد کیا ہے وہ ایک پاس کی، جس پر بدقسمتی سے بہت سے لوگ بہت سے اعتراضات کیا کرتے ہیں، لیکن آج ہم اس کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ وہ دیکھیے کہ وہ کتنی شاندار قرارداد ہے۔ یہ 12 مارچ ہے 1949 ہے۔ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے درج ذیل تاریخی قرارداد منظور کی، جسے قرارداد مقاصد یا انگریزی میں آبجیکٹو ریزولوشن کہتے ہیں، اور جو پاکستان کا آئندہ دستور جو بننے والا تھا، جو الحمدللہ بن گیا ہے، اس کے یعنی دباچے کے طور پر ہمارے سامنے آئی پہلے، یعنی دستور کیسا بنے گا۔ اب وہ آج کل دستور کا پارٹ ہے۔ پہلا نقطہ اس قرارداد میں یہ دیکھا کہ ہر گاہ کے تمام کائنات پر اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور ذات باری تعالیٰ نے ریاست پاکستان کو اس کے باشندوں کے ذریعے جو اقتدار اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر ودیت کیا ہے وہ ایک مقدس امانت ہے۔ یہ دستور ساز اسمبلی عوام پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کی آزاد اور خود مختار ریاست کا دستور مرتب کرنے کا عہد کرتی ہے۔ ریاست اپنے اقتدار اور اختیارات کا استعمال عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے کرے گی۔ جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کے اصولوں کی اسلامی تصریحات کا مکمل لحاظ رکھا جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کتنے شاندار اس میں الفاظ ہیں۔ مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی شعبوں میں اپنی زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی تعلیمات اور مقتضیات کے مطابق بسر کرنے کے قابل بنایا جائے گا۔ اقلیتوں کے لیے اس امر کا مناسب اور موضوع اہتمام کیا جائے گا کہ وہ اپنے مذہب اور عقیدے پر آزادی سے کاربند رہ سکیں اور اپنی ثقافت کو ترقی دے سکیں۔ پاکستان ایک فیڈریشن ہوگا، یعنی وفاق ہوگا، اس میں شامل علاقوں کو خود مختاری حاصل ہوگی۔ قانون اور اخلاق عامہ کی حدود کے اندر بنیادی حقوق بشمول مساوات حیثیت، مساوی مواقع، قوانین کی نظر میں مساوات اور سماجی، اقتصادی اور سیاسی انصاف، آزادی فکر و اظہار اور آزادی عقیدہ و اعتقاد اور عبادات اور تنظیم سازی کی آزادی ہوگی۔ اقلیتوں اور پسماندہ طبقوں کے جائز حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب دفعات کا انتظام کیا جائے گا۔ عدلیہ مکمل آزاد ہوگی۔ وفاق کے علاقوں کی سالمیت، وفاق کی آزادی اور اس کے تمام حقوق کا، جس میں خشکی، سمندر، فضا پر حاکمانہ اختیارات شامل ہیں، تحفظ کیا جائے گا۔ اور یہ سب کیوں؟ کہ اہل پاکستان کو خوشحالی نصیب ہو اور وہ اقوام عالم میں اپنا جائز اور باوقار مقام حاصل کر سکیں، عالمی امن اور ترقی اور تمام انسانیت کی خوشحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ تو دوستو کتنے شاندار الفاظ سے یہ اس ملک کے دستور سازی کی ابتدا ہوئی، اور اس قرارداد میں کون سی ایسی بات آپ کو کھٹک رہی ہے جو غیر مسلموں کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہے۔ اسی وقت اسمبلی کے اجلاس میں اس قرارداد کی مقاصد کی وضاحت کرتے وقت ہم دیکھتے ہیں اس وقت کچھ غیر مسلم ممبروں نے اسمبلی کے یہ خدشے کا اظہار کیا کہ شاید مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو دوسرے درجے کا شہری قرار دے دیا جائے گا، لیکن اس خدشے کو بے بنیاد قرار دیتے وقت اس وقت کے ہمارے وزیر اعظم جو تھے جناب لیاقت علی خان،
انہوں نے اسمبلی میں ایک تقریر کی اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اسلام کی شاندار روایات رواداری انصاف اس بات کی ضامن ہے کہ اس مملکت میں غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کا پورا تحفظ کیا جائے گا اور ان کو مکمل آزادی سے رہنے اور عقائد اور روایات پر عمل کرنے کے موقع فراہم کیے جائیں گے۔ اور دوسری جانب یہ بھی واضح کیا گیا کہ یہ قرارداد تحریک پاکستان کے منطقی نتیجے کے طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نصب العین کے حصول کی جانب پہلا قدم ہے اور بالآخر پاکستان کا دستور اسی کے مطابق مرتب کیا جائے گا۔ اور الحمدللہ ہمارے ابتدائی جو بزرگ ہیں انہوں نے واضح بنیادیں فراہم کر دیں۔ اسلام کے آفاقی نظریے اور مملکت پاکستان کے آئندہ دستور کی وضاحت میں اس وقت وزیر اعظم اور مسلم لیگ کے عظیم رہنما لیاقت علی خان، جید عالم علامہ شبیر احمد عثمانی، سردار عبدالرب نشتر اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی نے نمایاں حصہ لیا، اور اس وقت کی اسمبلی کے جو اسپیکر تھے مولوی تمیز الدین، ان سب نے غیر مسلموں کی صدر کے لیے پوری وضاحت کی۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو ایک عظیم مملکت بنائے اور اسلام کے اصولوں کے مطابق ہم کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد